میں نے محنت کر کے 1184 نمبر حاصل کر کے سرگودا بورڈ میں بوائز میں سیکنڈ اور اوور آل 3rd پوزیشن حاصل کی۔ جب یہ سرگودا بورڈ کا رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہوگا، یقیناً آپ کو بڑی شدت سے انتظار ہوگا کہ جیسے ہی رزلٹ اناؤنس ہو اور ہم تک کوئی خبر خیر کی پہنچے، خوشی کی خبر ملے، تو اس وقت آپ کہاں تھے اور کیسے دیکھ رہے تھے اور کیسی معلومات حاصل کر رہے تھے کہ اچانک آپ کو یہ خوشی ملی؟ الحمدللہ میری ایک روٹین ہے کہ میں صبح 7:30 بجے اسکول میں ہی ہوتا ہوں اور تقریباً 2-2:30 بجے تک اسکول میں ہی رہتا ہوں۔ ان چھٹیوں میں بھی میں نے میرا خیال میں کوئی چھٹی نہیں کی، میں ادارہ حاضہ میں موجود رہا، اور اس دن جس دن رزلٹ اناؤنس ہونا تھا تو میں 4 بجے تک اسکول میں بیٹھا تھا، تو 3:30 بجے جو ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کے اسکول کی 2 پوزیشنز ہیں اور ان بچوں کو بھی انفارم کر دیں، اور بچوں کو جو ہے نا وہ کل 8:30 بجے جو ہے نا بورڈ میں لے کے آنا ہے اور آپ نے بھی لانا ہے۔ تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ جی بالکل۔ اچھا، موبائل بھی یوز کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے؟ موبائل میں پڑھائی کے متعلق جیسے اگر کوئی لیکچر سمجھ نہیں آیا آج کا، تو میں گھر جا کر موبائل سے AI سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو اب آپ کو کیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ اساتذہ خوش ہیں، گھر والے خوش ہیں، ضلع کا نام روشن ہو گیا آپ کی وجہ سے، آپ کا نام تو بڑے بڑے بورڈوں پہ آ گیا اور سرگودا میں بھی بلوایا گیا آپ کو۔ پوزیشن کی طرح کسی کو خوشی ہوتی ہے، تو اسی طرح مجھے بھی اور میرے والدین کو، اساتذہ کو بھی بہت زیادہ خوشی۔ جو بچے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کی وساطت سے، اپنے ان ساتھی بچوں کو کیا میسیج دیں گے؟ وہ کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ مقام وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو بڑا رحم والا ہے، نہایت رحم والا ہے، اور درود و سلام ہو اس ذوات مقدسی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آج ہم بات کریں گے تعلیمی میدان کی۔ اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول بکھر میں۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول بکھر کا اعزاز ہمیشہ اساتذہ نے اور محنتی پرنسپل نے برقرار رکھا ہے، جو آج بھی جو حالیہ میٹرک کے سالانہ امتحان میں سرگودا بورڈ میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول بکھر کے 2 طالب علموں نے 1184 نمبر حاصل کر کے 3ری پوزیشن حاصل کر لی ہے، اور بوائز میں 2ری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ محمد مبین ارشد اور محمد اسد جاوید جو کہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان کو آج ہم مبارکباد بھی دینے آئے ہیں اور ان کی تاثرات اور ان کا انٹرویو آپ تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ آپ بھی اپنے بچوں کو یہ انٹرویو سنائیں، آپ بھی اپنے بچوں کو آگے لا سکتے ہیں، اور کس ادارے کا آپ نے انتخاب کرنا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے ساتھ پرنسپل گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول مشتاق خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے بات کروائیں گے۔ سب سے پہلے بچوں کی بات کریں گے، کیونکہ بچے آج کیونکہ اس ایونٹ کا ہیرو ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے سرگودا بورڈ میں 3ری پوزیشن حاصل کی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے محمد مبین ارشد صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بیٹا سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کس علاقے کے رہنے والے ہیں، کیا نام ہے آپ کا، کس طرح آج کی خوشی یہ لگ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد مبین ارشد ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے مجھے محنت کرنے کی توفیق دی، ہمت دی، اور میں نے محنت کر کے 1184 نمبر حاصل کر کے سرگودا بورڈ میں بوائز میں سیکنڈ اور اوور آل 3rd پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ الحمدللہ سرزمین بکھر کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور میری اس کامیابی میں سب سے پہلے میرے والدین کو کریڈٹ دیا جاتا ہے، جنہوں نے مجھ پر بھرپور توجہ دی اور مجھے ایسے اداروں میں داخل کروایا کہ جہاں پر بہت زیادہ لگن اور محنت سے مجھے پڑھایا گیا اور میری رہنمائی کی گئی۔ اس کے بعد میں اپنے اس سکول گورنمنٹ ماڈل اسکول بکھر کا شکر گزار ہوں، اپنے پرنسپل مشتاق خان صاحب کا اور اپنے انچارج سر شیخ ضیاء اللہ صاحب اور دیگر اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر محنت کی، توجہ دی، میری رہنمائی کی، مجھے بتایا کہ یہ سیدھا رستہ ہے اور یہ صحیح رستہ نہیں ہے۔ سیدھے راستے پہ چل کے محنت کر کے لگن کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور میں نے الحمدللہ جب محنت انسان کرتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی ہوتی ہیں، اساتذہ کرام نے میرے لیے بہت دعائیں کی، والدین نے کی، دیگر لوگوں نے کی، اور الحمدللہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں نے سرگودا بورڈ میں 3rd پوزیشن حاصل کی۔
اور نام کے امتحان میں بھی سنا ہے سرگودا ڈویژن میں آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی؟ جی الحمدللہ، ناہم میں نے 555 میں سے 551 نمبر حاصل کیے تھے اور اوور آل سرگودا بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اور الحمدللہ اب بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے 3rd پوزیشن سے۔ پوزیشن ہوتی ہے، چاہے پہلی ہو یا تیسری ہو۔ آپ کریڈٹ دے رہے ہیں یقیناً اپنے والدین کو کہ، اور دوسرا کریڈٹ اپنے ٹیچرز کو، ہیڈ ماسٹر صاحب کو، کہ ان کی محنت ہے جو کہ آپ پر کی گئی ہے، اپنے والدین کا بھرپور ساتھ رہا ہے آپ کا، لیکن آپ نے بھی تو بڑی محنت کی ہے، تو کس طرح محنت کرتے رہے اسٹڈی میں، اسکول ٹائم کے بعد، کیا اس پوری ایکٹیویٹی سے ذرا تھوڑا بتائیں گے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے انسان پر کہ وہ انسان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ محنت کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے ہمت دی اور میں نے محنت کی، اور اساتذہ کرام جب کلاس میں داخل ہوتے تو ان کا لیکچر لفظ بلفظ غور سے سنتا اور اس کو اگر ہوتا تو نوٹ کر لیتا یا ذہن نشین کر لیتا۔ سکول میں فل کنسنٹریشن سے اسٹڈی کرتا اور سکول کے بعد 3 سے 4 گھنٹے ریگولرلی پڑھتا۔ اس کے علاوہ جب امتحانات قریب آئے تو سکول میں ٹیسٹ شروع ہو گئے، ٹیسٹ سیشن کے دوران میں نے اسٹڈی کا ڈیوریشن بڑھا کے 4 سے 5 سے 6 گھنٹے کر دیا، اور الحمدللہ محنت کرتا رہا اور ساتھ ساتھ اساتذہ کا احترام بھی کرتا رہا، کیونکہ کامیابی کے لیے محنت بھی ضروری ہے اور احترام بھی ضروری ہے۔ محنت بھی ضروری ہے، احترام بھی ضروری ہے۔ موبائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچے موبائل بڑا یوز کرتے ہیں تو اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوتے، کچھ کہتے ہیں کہ موبائل ضروری بھی ہے اسٹڈی کے لیے، اس میں کیونکہ میٹر آ رہے ہوتے ہیں اور ٹیچرز کی طرف سے بھی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، کسی بھی چیز کی زیادتی یا کمی دونوں نقصان دہ ہے، جیسے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ موبائل بے شک اچھی چیز ہے، اس میں اسٹڈی کے لیے بہت مواد ہے، لیکن اگر آپ اس کو وقت سے زیادہ استعمال کریں گے، اسٹڈی سے زیادہ استعمال کریں گے تو بلا شبہ آپ کے لیے نقصان دہ چیز بن جائے گی۔ اس کو میں بھی استعمال کرتا تھا، لیکن اس صورت میں اگر کوئی سکول کی طرف سے کوئی کام وغیرہ آتا، کوئی ٹیسٹ یا کوئی مدد لینی ہوتی تھی تو موبائل یوز کر لیا کرتا تھا، اس کے علاوہ باقی نہیں۔ کبھی فیس بک یوز کی ہو، ٹک ٹاک یوز کیا ہو، ایسا تو نہیں؟ نہیں جی، ان سے اجتناب کیا ہے، ویسے بھی موبائل سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں۔ تو اپنے بچوں کو کیا میسج دیں گے، ساتھیوں کو، کلیگ جو آپ کے اسٹوڈنٹس بچے ہیں ان کو وہ کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ میں انہیں یہی ایڈوائس کروں گا کہ ہمیشہ محنت کریں اور اپنے اساتذہ کرام کا دل و جان سے احترام کریں اور ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیں، کیونکہ نصیب بھی بڑی چیز ہے اور نصیب دعا سے بنایا جاتا ہے۔ دعا کریں، نصیب بھی بنایا جاتا ہے، محنت جو ہے انسان کی وہ اللہ تعالیٰ رہے نہیں کرتا، وہ کامیابی ضرور جو ہے وہ عطا فرمانے والی ذات ہے۔ میرے ساتھ محمد اسد جوید بھی موجود ہیں جو کہ ان کے برابر نمبر حاصل کیے ہیں سرگودا ڈویژن میں، انہوں نے بھی 3ری پوزیشن حاصل کر لی ہے، لیکن اس سے پہلے میں پرنسپل صاحب کو مبارکباد دوں گا اور ان کے تاثرات جانوں گا، کیونکہ جو اساتذہ ہیں وہ یقیناً علم کے حوالے سے یہ علم کا ایک روشن چراغ ہوتے ہیں، ان کے چراغ کی وجہ سے آج یہ روشنیاں پورے ضلع میں بکھر چکی ہیں۔ میرے ساتھ مشتاق خان صاحب موجود ہیں جو اس ادارے کے پرنسپل ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ آپ کا اسکول یقیناً ہر سال یہ اعزاز برقرار رکھتا ہے، پوزیشن حاصل کرتا ہے، تعداد اس ادارے کی کتنی ہے، کتنی محنت درکار ہوتی ہے اتنی تعداد کو سنبھالنا، ٹیچرز کی تعداد کتنی ہے ان کو سنبھالنا، پھر ان کے مسائل حل کرنا، تو کیسے ممکن ہوتا ہے پورے دن میں، اور یہ خوشی کیسی محسوس ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اسلم بلوچ صاحب۔ یہ ادارہ ایک تاریخی ادارہ ہے، الحمدللہ اس نے اپنی روایات کو برقرار رکھا ہے، اور اس سال منفرد نتائج آئے ہیں، کیونکہ اس سال ہماری سرگودا بورڈ میں 2 بچوں کی پوزیشن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس ادارے کے اساتذہ کی بھرپور محنت ہے۔ اس علاقے کے لوگوں کا اس ادارے پر بھرپور اعتماد ہے اور اپنے بچوں کو اس ادارہ میں داخل کروانے کا رخ کرتے ہیں، اور ہمارا سٹاف ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاتا، بلکہ ان کے اعتماد سے بڑھ کر جو ہے وہ رزلٹ دیتا ہے۔ اس وقت ادارہ حاضہ کی تعداد 2247 ہے، اور 59 جو اساتذہ ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، چند سیٹیں ابھی خالی ہیں۔ اس ادارے کے اساتذہ انتہائی محنتی، انتہائی آپ سمجھ لیں کہ
اپنے بچوں سے زیادہ جو ہے اس ادارہ کے بچوں پر توجہ دیتے ہیں۔ پی ایچ ڈی لوگ موجود ہیں، ایم فل اساتذہ موجود ہیں، اور محنت میں کسی قسم کی کمی جو ہے وہ نہیں چھوڑتے۔ ہمارا اسکول نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ ادبی مقابلہ جات میں اور سپورٹس کے میدان میں بھی ہمیشہ ونر رہا ہے، اور جب بھی یہ سپورٹس کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ڈسٹرکٹ کی اوورال ٹرافی گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے نام لکھی جاتی ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف ڈویژن کا بلکہ پنجاب لیول کا ادارہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ پنجاب کے کسی گورنمنٹ اسکول میں اتنی تعداد نہیں ہوگی جتنی اس ادارہ میں تعداد موجود ہے۔ آپ انتہائی محنتی ہیں خود بھی، اور اپنے ٹیچرز کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں۔ یقیناً کچھ اساتذہ کی کمی ہے، لیکن پھر بھی 59 جو ہیں وہ ٹیچرز یہاں پہ فروغ تعلیم کے لیے کوشاں ہیں۔ 2200 کچھ تعداد آپ نے بتائی ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، میرا خیال ہے پنجاب میں سب سے زیادہ ہوگی اس ادارے کی۔ تو ان سب چیزوں کو مینیج کرنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوتی؟ بجٹ کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، اس کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے کوآرڈینیشن آپ لوگوں کا کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ؟ الحمدللہ ہمارا جو سٹاف ہے وہ انتہائی کوآپریٹو سٹاف ہے، اور جو اسائنمنٹ جس ٹیچر کو دی جاتی ہے وہ خوش اسلوبی سے وہ اس کو انجام دیتے ہیں۔ کبھی بھی ہمیں کوئی پرابلم اس طرح کا نہیں رہا کہ کوئی ہماری کلاس کا ٹیچر چھٹی پہ ہے اور پیریڈ خالی ہو، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کلاس خالی بھی ہوتی ہے تو میں خود چلا جاتا ہوں، خود کلاس کو مینیج کر لیتا ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہے کہ ہماری کوئی کلاس خالی ہو اور ٹیچر کی اسائنمنٹ ہو اور وہ ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہی ڈسپلن ادارہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو روایات ہیں پوزیشن کی یہ برقرار چلی آ رہی ہیں۔ یہ اساتذہ کی محنت، ان کی ڈیووشن اور ان کی بچوں سے محبت ہے، اور ان کے آپس میں اتفاق کا یہ عمل ہے، کیونکہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، کسی ایک انفرادی آدمی کا کام نہیں ہے، انفرادیت نہیں ہے، اس میں اجتماعیت ہے۔ کوئی پیرنٹ سے بھی کوئی اتنے بڑی تعداد ہے بچوں کی، ان میں سے کتنے % لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ ہو جاتا ہے کبھی، یا ان کو کوئی بچہ نہ چل رہا ہو، کوئی مسئلہ ہو تو ان کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ پرنسپل کا بھی رابطہ ہوتا ہے، لیکن جو ہر کلاس کا انچارج ہوتا ہے ان کے پاس سارے طلباء کے کنٹیکٹ نمبر ہوتے ہیں۔ جو مسئلہ ہوتا ہے پڑھائی میں، اگر وہ کمزور ہے، اگر وہ چھٹی کر رہا ہے، تو وہ ٹیچر فوری طور پر اس جو نمبر دیا ہوتا ہے اس پہ رابطہ کرتا ہے، پیرنٹس تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے، دوسرے دن وہ پیرنٹس ڈسکس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایسی نہیں ہے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوتا، بلکہ پیرنٹس سے ہمارا رابطہ مسلسل رہتا ہے۔ جب یہ سرگودا بورڈ کا رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہوگا، یقیناً آپ کو بڑی شدت سے انتظار ہوگا کہ جیسے ہی رزلٹ اناؤنس ہو اور ہم تک کوئی خبر خیر کی پہنچے، خوشی کی خبر ملے، تو اس وقت آپ کہاں تھے اور کیسے دیکھ رہے تھے اور کیسی معلومات حاصل کر رہے تھے کہ اچانک آپ کو ایک خوشی ملی؟ الحمدللہ میری ایک روٹین ہے کہ میں صبح 7:30 بجے اسکول میں ہی ہوتا ہوں، اور تقریباً 2-2:30 بجے تک اسکول میں ہی رہتا ہوں۔ ان چھٹیوں میں بھی میں نے میرا خیال میں کوئی چھٹی نہیں کی، میں ادارہ حاضہ میں موجود رہا، اور اس دن جس دن رزلٹ اناؤنس ہونا تھا تو میں 4 بجے تک اسکول میں بیٹھا تھا، تو 3:30 بجے جو ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کے اسکول کی 2 پوزیشنز ہیں، اور ان بچوں کو بھی انفارم کر دیں، اور بچوں کو جو ہے نا وہ کل 8:30 بجے جو ہے نا بورڈ میں لے کے آنا ہے، اور آپ نے بھی لانا ہے۔ تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی، اور ظاہر ہے کہ ادارے کے ساتھ جب آپ کی اتنی ڈیووشن ہے تو خوشی تو ہوتی ہے۔ بہت زیادہ خوشی اس وقت جب یہ رزلٹ ان تک پہنچا کہ ہمارے اس سکول کے 2 طلباء نے سرگودا بورڈ میں 2 پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ اچھا، آپ کو اس تدریسی نظام میں یقیناً آپ کی اوورال زندگی میں، خاص طور پر آپ فروغ تعلیم سے وابستہ ہیں، آپ ایک ٹیچر بھی ہیں، تو کوئی بھی قوم اور ملک جیسے کہتے ہیں کہ ٹیچرز کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، کوئی بھی، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وکلا، چاہے جرنلسٹ ہوں، چاہے عام سیاستدان ہوں، سارے ہی کسی نہ کسی کے شاگرد ہوتے ہیں، تو یہ پیغامرانہ پیشہ بھی ہے۔ تو آپ کو دکھ کس وقت ہوتا ہے اور خوشی کس وقت ہوتی ہے؟ خوشی تو ہر وقت ہوتی ہے جب میں اسکول میں ہوتا ہوں، بچوں کو پڑھتے ہوئے، ٹیچرز کو پڑھاتے ہوئے دیکھتا ہوں اور اپنے اسکول کے ماحول کو دیکھتا ہوں، تو مجھے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ تعلیم ہے تو سب کچھ ہے، تعلیم کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو اکثر بچوں کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سرمایہ کاری کرنی ہے تو بچوں کو اچھی تعلیم دے دیں۔ تعلیم ہے تو وہ سمجھ لیں کہ بہت آگے ہے سسٹم، اگر تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔
تعلیم کے علاوہ کوئی سسٹم جو ہے نا وہ چل نہیں ہے. تو کا ہوتا ہے کہ جب کبھی کبھی جو ہے استاد کو اتنی عزت نہیں دی جاتی معاشرے میں جتنی استاد کی عزت بنتی ہے. معاشرے میں وہ پروٹوکول نہیں ملتا خصوصاً ٹیچرز کو جو ان کا حق بنتا ہے یا جو ان کو دی جانی چاہیے. جب آپ کے بچے کامیابی کی منزل کی طرف گامزن ہوں اور کامیاب ہو جائیں تو خوش ہوتے ہیں, اور اسکول میں جب آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں, کلاسیں بہترین انداز سے چل رہی ہوں, تب خوشی ہوتی ہے. اساتذہ کو مقام وہ جو اساتذہ کے ذہن میں ہوتا ہے وہ معاشرہ اس طریقے سے اساتذہ کی عزت نہیں کرتا, تو یقیناً معاشرے کو بھی, پیرنٹس کو بھی اور اہلیان پاکستانی عوام کو بھی ٹیچرز کا احترام کرنا ہوگا. ان کے دل کتنے دکھی ہوتے ہیں, اور اگر آپ ٹیچرز کو رسپیکٹ دیں گے, عزت دیں گے, تو وہ کتنا خوش ہوگا اور آپ کی قوم کے لیے, آپ کے قوم کے بچوں کے لیے کس طرح مزید زیادہ محنت کرے گا اور ایک باوقار شہری بنائے گا, ایک مفید سیاستدان اور اداروں کے نام روشن کرے گا. وہیں اپنے ملک کا نام ہمارے بچوں نے ہی روشن کرنا ہے. میرے ساتھ وہ بچہ موجود ہے محمد اسد جوید, جس نے جو ہے سرگودا بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے, 1184 نمبر حاصل کر کے میٹرک کے سالانہ امتحان میں. ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ بھی ایک ٹیچر کے بیٹے ہیں, تو کتنی محنت کرتے رہے ہیں, ان کو کس وقت خبر ملی اور کیسا فیل کرتے ہیں. محمد اسد جوید سے بات کرتے ہیں. محمد اسد جوید, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو. آپ کو کس وقت خبر ملی کہ آپ نے تیسری پوزیشن حاصل کی؟ یہ مجھے 3 بجے پتہ لگا تھا. سر مشتاق خان کی مجھے کال آئی تھی میرے بابا کو, تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کی پوزیشن ہے. پھر اس وقت آپ کو خوشی کیسی ہوئی؟ خوشی بہت زیادہ ہوئی تھی. گھر میں کیا خوشی کا سامان تھا؟ والد خوش تھا, گھر والے سارے خوش تھے؟ گھر والے بہت خوش تھے, بہت زیادہ خوش تھے. کس کس نے مبارکباد دی؟ سارے گھر والوں نے اور اساتذہ کرام نے بھی مبارکباد دی ہے ساروں نے. دعوتیں شاوتیں بھی ہوئی؟ جی. اچھا, تو آپ نے کس طرح محنت کی یہ مقام حاصل کرنے کی؟ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے, اس نے مجھے پوزیشن عطا فرمائی, کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں سب کو, وہ چاہے تو عزت دیتا ہے, وہی چاہے تو رسوا کر دیتا ہے. اس کے بعد میرے والدین اور اساتذہ کی دعائیں ہیں, اس کے بعد میری اپنی محنت ہے, کیونکہ اللہ انسان کو اس کی محنت کے مطابق عطا فرماتا ہے. تو یہ میری سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. آپ کو گھر میں کوئی پڑھاتا تھا, والد یا بھائی بہن کوئی؟ جی, میرے بھائی اور بہن پڑھاتے تھے. جی. کتنی دیر وہ پڑھاتے تھے, کتنی دیر آپ الگ پڑھتے؟ وہ زیادہ مجھے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھاتے تھے, اس کے بعد میں اپنی 3 یا 4 گھنٹے پڑھتا تھا. ٹوٹل 3 سے 4 گھنٹے آپ پڑھتے رہیں. آپ کو آپ کے بہن بھائی بھی آپ کو پڑھاتے ہیں, ساتھ دیتے رہیں, تو یہی تبھی آپ کو یہ مقام ملا ہے کہ آپ نے حاصل کیا. اچھا, تو روٹین میں کیا ہوتا تھا اسکول میں پڑھنا, اور اسکول کے بعد جا کے کتنی دیر ریسٹ کرنا, کھیلنا؟ روٹین میں ایک ریگولر اسٹوڈنٹ تھا, سارے لیکچر اٹینڈ کرتا تھا, کوئی توجہ سے بیٹھتا تھا. اس کے اسکول کے بعد کی بات کی جائے تو میں گھر جا کر 1 گھنٹہ پڑھتا تھا, اس کے بعد اکیڈمی, پھر واپس گھر آ کر 3 گھنٹے پڑھتا. وہ بھی آپ بھی پڑھتے تھے اور پڑھاتے بھی تھے؟ جی. تو دعوتیں شاوتیں بھی ہوں گی, کوئی پروگرام بھی ہو؟ جی بالکل. اچھا, موبائل بھی یوز کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے؟ موبائل میں پڑھائی کے متعلق جیسے کوئی کوئی لیکچر سمجھ نہیں آیا آج کا, تو میں گھر جا کر موبائل سے AI سے پوچھ لیتا ہوں. تو اب آپ کو کیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ اساتذہ خوش ہیں, گھر والے خوش ہیں, ضلع کا نام روشن ہو گیا آپ کی وجہ سے, آپ کا نام تو بڑے بڑے بورڈوں پہ آ گیا, اور سرگودا میں بھی بلوایا گیا آپ کو. پوزیشن کی تو ہر کسی کو خوشی ہوتی ہے, تو اسی طرح مجھے بھی اور میرے والدین کو, اساتذہ کو بھی بہت زیادہ خوشی. جو بچے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کی وساطت سے, اپنے ان ساتھی بچوں کو کیا میسیج دیں گے؟ وہ کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, یہ مقام وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کریں, نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں, اس کے بعد والدین اور اساتذہ کی دعائیں لیں, اس کے بعد محنت کریں, کیونکہ اللہ محنت کے مطابق عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ محنت کے مطابق اس کو ضرور عطا فرماتا ہے. جتنی انسان محنت کرتا ہے, نماز پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, خدا کا ذکر کریں, اور اس کے بعد آپ محنت کریں. ریگولر طالب علم جو گورنمنٹ سیکٹر میں, گورنمنٹ ہائی اسکول, ماڈل ہائی اسکول کے ہونہار طالب علم تھے, جنہوں نے سرگودا ڈویژن میں میٹرک کے سالانہ امتحان میں 1184 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے, اور بوائز میں بچوں نے دوسری پوزیشن بھی حاصل کی ہے. تو یہ بڑا اعزاز ہے انہوں نے ہمارے ضلع بکھر کے اس ادارے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کا, ان اساتذہ کا اور ماسٹر صاحب کا اور اپنے والدین کا نام روشن کیا ہے, کیونکہ آج ان کا نام پورے پاکستان میں گونج رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں,
रोज़ाना की बुनियाद पर हम स्कूल से हमारी गैर हाज़िरी नहीं है, हमने हाज़िरी यकीनी बनाई। जो टीचर्स पढ़ाते थे हम नोट करते थे, ज़हन नशीन कर लेते थे, उसके बाद हम घर जाते थे। दोनों टीचर्स के बेटे हैं, कभी इनको वालिदैन या भाई बहन पढ़ा भी देते थे, लेकिन ज़्यादातर ये ख़ुद भी पढ़ते थे। 3 से 4 घंटे इन्होंने मुतवातिर घर जाने के बाद इन्होंने स्टडी को दिए और इसके साथ अल्लाह का ज़िक्र भी किया, नमाज़ पढ़ी, तिलावत की, तो साथ स्टडी भी की। मोबाइल कम ही यूज़ करते हैं ये बच्चे, मोबाइल बेतहाशा यूज़ नहीं करते, सिर्फ स्टडी और कॉल और ज़्यादा ज़रूरी घर के हवाले से कोई बात हो तो मोबाइल यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ मोबाइल यूज़ नहीं करते। ये दोनों बच्चे ना ही फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और ना ही कोई टिकटाकर हैं, ना ही कोई इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। तो इनकी कामयाबी का ये राज, इनकी ज़बानी आपने सुना। आप भी इस तरीके से अपने बच्चों को उनको समझा सकते हैं, उनको इंटरव्यू सुना सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो ज़रूर जो है अपने बच्चों को इस ज़ेवर तलीम से आरास्ता करने के लिए, क्योंकि एक रोशन चिराग टीचर्स जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन इस इदारे का नाम हमेशा बुलंद रहा है, खुदा की ज़ात ने बुलंद रखा है और इन टीचर्स की मेहनत ने बुलंद रखा है, जिन्होंने इन बच्चों को समझाया, पढ़ाया, लिखाया और रास्ता दिखाया। तो उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद भी आएगा और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और साथ ऐसे इंटरव्यूज़ हम आप तक इसलिए पहुंचाते हैं ताकि फ़ायदेमंद साबित हों अपने बच्चों, आपके बच्चों के लिए भी, और उनकी ज़िंदगियां भी संवर सकें और तलीमी मैदान में वो कामयाबी हासिल कर सकें। अब तक दीजिएगा हेड मास्टर प्रिंसिपल इस इदारे के गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मुश्ताक खान साहब को, मोहम्मद मुबीन अरशद साहब को और मोहम्मद असद जवेद, जिन्होंने हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है और आज असाज़ा का नाम रोशन किया अपने वालिदैन का। इन सब को और मेरे कैमरा मैन अतीक रहमान को, असलम बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।